السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے، جیسا کہ لوگوں میں مشہور ہے کہ عورت کے مر جانے کے بعد اس کا خاوند نہ ہی اس کا چہرہ دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی اس کو ہاتھ لگا سکتا ہے اور نہ ہی اس کی چارپائی کو کندھا دے سکتا ہے اور نہ ہی نماز جنازہ میں شرکت کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کو قبر میں اتار سکتا ہے۔ تو جواباً عرض یہ ہے کہ عورت کے مر جانے کے بعد شوہر اس کا چہرہ دیکھ سکتا ہے، اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، اس کی چارپائی کو کندھا بھی دے سکتا ہے، نماز جنازہ میں شرکت بھی کر سکتا ہے اور قبر کے اندر عورت کے محرم رشتہ دار ہی اس کو قبر میں اتارے۔ دوسرا سوال، کیا عورتوں کا نامحرم مردوں سے چوڑیاں پہننا جائز ہے، صحیح ہے؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ عورتوں کا نامحرم مردوں سے چوڑیاں پہننا ناجائز اور حرام ہے۔ ہاں، یہ کر سکتی ہے کہ کوئی اپنے سائز کی چوڑی وغیرہ کسی دکاندار کو دے دے، وہ اس کے سائز کی نکال کر کے چوڑی آپ کو دے دے تو آپ خود سے اس کو پہن سکتی ہے۔ تیسرا سوال، جیسا کہ لوگوں میں مشہور ہے کہ غسل کرنے کے بعد اگر وہ نماز پڑھنے جاتے ہیں یا کوئی اور عبادت کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ اب وضو بھی کرنا ضروری ہے۔ تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ غسل کرنے کے بعد وضو خود بخود ہو جاتی، وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب تک وضو نہ ٹوٹے وہ نمازیں بھی پڑھ سکتا ہے اور دیگر عبادات بھی کر سکتا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک لکھا گیا ہے کہ غسل کرنے کے بعد جب تک 2 رکعت یا کوئی ایسی عبادت نہ کر لے جس میں وضو شرط ہے تو دوسری وضو کرنا بھی پھر مکروہ ہے۔ تو اس لیے اگر غسل کے بعد ہم نے غسل کر لیا تو وضو خود بخود ہو جاتی ہے، وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جتنی چاہے آپ نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ کیا مسلم عورتوں کا غیر مسلم عورتوں سے پردہ کرنا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ غیر مسلم عورتیں نامحرم مرد کے حکم میں ہوتی ہے، اس لیے مسلم عورتوں کو ان کے سامنے ہاتھ، پاؤں اور چہرہ کھول سکتی ہے، باقی پورا وجود ڈھکا رہنا چاہیے۔ اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ کوئی تلاوت قرآن کرتا رہتا ہے، دوسرا شخص باہر سے آ کر کے اس کو سلام کہہ دیتا ہے، سلام کر دیتا ہے، تو یہ بھی درست نہیں۔ تلاوت قرآن کرنے والے کو چاہیے کہ اس کے سلام کا جواب نہ دے۔ اولاً تو اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے، اگر کسی نے سلام کر بھی لیا تو اس کا جواب دینا اس پر ضروری نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے، لوگوں میں مشہور ہے کہ اگر قرآن کریم گر جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کے وزن کے برابر صدقہ کرنا ضروری ہے۔ ایسی بھی کوئی بات کتاب کے اندر نہیں لکھی ہوئی ہے۔ قرآن کریم گرنے کے بعد توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، توبہ اور استغفار کر لے، اور اگر صدقہ اور خیرات بھی کرے تو بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے۔